آج کی آیت نکالو، آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم الهمني رشدي واعصمني من شر نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں یستفتونکا، اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کا، تو اللہ نے بتایا کہ تقوی کے ساتھ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ یہ یتیم لڑکیاں اور کمزور بچے جو خود نہ مانگ سکتے ہیں اپنا حق، نہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی نہ اپنا خود جو حق مانگ سکتے ہیں، تو تم کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو انصاف کے ساتھ۔ اور یہ آیتیں تقریباً ہم لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں پڑھ چکے، وہاں پر پڑھ چکے نا کہ کوئی مالدار اگر یتیم لڑکی ہوتی ہے اور اس کا باپ مر جاتا اور اس کا اور کوئی نہیں ہوتا، تو چاچا ہے یا اس کے بچے ہیں یا لڑکا ہے یا جو بھی ہے، وہ زبردستی کیا کرتے تھے، نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ پسند نہیں ہوتی تھی، اور لیکن صرف مال حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے حصے میں جو وراثت کا آیا وہ بھی لے لے، اور وہ بھی۔ تو یہاں پر یہی منع کیا جا رہا ہے کہ جہاں یتیم بچیوں کے حقوق کا خیال رکھو، کیونکہ ان کا مال بھی کھا جاتے ہو، اور مال جانے کے ڈر سے کسی اور سے نکاح نہیں کرنے دیتے۔ جب اللہ نے وارن کیا تو یہاں پر یہ بتایا کہ ان سے خود بھی نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ کی تو اب کیا کیا، نہ خود نکاح کرتے تھے اور نہ دوسروں کو نکاح کرتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہونے لگی یتیم لڑکیوں کے ساتھ، کہ منع کر دیا گیا تو اب نہ خود نکاح کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کے ساتھ۔ تو ان پر ظلم سے بچنے کا طریقہ کہ تم ان کا وراثت، ان کا حق مہر دے کر ان سے نکاح کرنا چاہو تو کر لو۔ نہ صرف یتیم بچیاں اور کمزور بچے بھی، جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے باپ نے کیا کچھ چھوڑا ہے، تو ان کا بھی مال اگر ہے تو ان کو دو بالغ ہونے پر، اور ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرو، یعنی ان دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ اگر کسی شخص کے پاس یتیم بچی ہوتی تھی اور وہی اس کا والی اور وارث ہو، پھر وہ اس کے مال میں شریک بھی ہو اور اسے نکاح کرنا چاہتا ہو، یا بدصورتی کی وجہ سے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، اور دوسرے سے اس کا نکاح اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ مال میں شریک ہو جائے گا، لہٰذا اسے بٹھائی رکھتا، ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، کہ یہ تو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ خود کو پسند نہیں ہے وہ تو اس سے نکاح بھی نہیں کرتا ہے، اور کہیں اور مال کے چلے جانے کے ڈر سے کرنے بھی نہیں دیتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وما یتلا علیکم فی الکتاب سے، اس صورت کی شروع کی آیت، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہو، یعنی اس یتیم بچی سے جو ولی کے پاس ہے، ولی نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ صاحبہ مال بھی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے، لیکن جب مالدار و حسین نہیں ہوتی، ولی نہ ہو، تو خود ہی اس سے نکاح کرتا ہے اور نہ کسی اور سے نکاح کراتا ہے بلکہ بٹھائے رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر حسین عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے اس کا پورا مہر دے، اور اگر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے تو کسی اور سے نکاح کرا دے، اور آپ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں۔ اللہ نے ہر طرح سے وسعت رکھی ہے۔ اور اگر یتیم بچی ولی کو اچھی معلوم نہیں ہوتی یا بدصورت ہے اور ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا، تو اسے اس خیال سے بٹھائے رکھنا کہ دوسرا مال میں شریک ہوگا، یہ ناجائز ہے، اس کا کسی سے نکاح کرا دینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بننا چاہتا تو اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا، یعنی کوئی جیسے رومال وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتا، پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کرے، یعنی اب یہ میری ملکیت میں آ گیا۔ اور اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو اسے مرتے دم تک بٹھائے رکھتا، جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا۔ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے لوگوں کو روک دیا ہے۔ کمزور بچوں سے نابالغ بچے مراد ہیں۔ جاہلیت میں لڑکیوں اور نابالغ بچوں کو ورثے نہیں ملا کرتا تھا، اسی وجہ سے فرمایا کہ تم انہیں ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے۔ آخر اللہ نے اس ظلم سے بھی روکا اور ہر حصے دار کا حصہ مقرر فرما دیا کہ مرد کو ڈبل
اور عورت کو اکیرا حصہ دیا جائے، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ قیام بالقسط سے یہ مراد ہے کہ جس طرح حسین و مالدار یتیم بچی سے شادی کی جاتی ہے، اسی طرح غیر مالدار اور غیر حسین یتیم بچی سے بھی شادی کی جائے، کیونکہ انصاف کی تو یہی بات ہے کہ فرمایا ہر بھلائی کو اللہ خوب جانتے ہیں، اس میں نیکیاں کرنے کی اور تکمیل احکام کی ترغیب ہے، کیونکہ ہمگیر علم والا ہر فعل کی جزا بھی پوری طرح ہی دیں گے۔ یعنی کس نے کس نیت سے کسی سے نکاح کیا یا کسی کی مدد کی یا کچھ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خافت من بعلها نشوزا اور ارادا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اور دوسرا فتویٰ اب یہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قبل جو آخری بات فرمائی کہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا، کیونکہ یہ بہت ہی کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، تو یہاں گھریلو معاملات کے بعض مرتبہ میاں بیوی میں سے ایک حق دے رہا ہے، دوسرا اس سے غافل ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلق ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے، اتار چڑھاؤ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ تو پہلے کیا پڑھ چکے تھے ہم لوگ کہ اگر تمہاری بیوی سرکشی کر رہی ہے تو اس کا علاج کیا بتایا گیا تھا کہ پہلے اس کو نصیحت کرو، نہیں مانے تو اس کو اگنور کرو، اپنے بستر کو الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی ہے تو تھوڑا مارو اس کی اصلاح کے لیے، اور اگر وہ اصلاح کر لیتی ہے اور مثلا یہ کہ اگر وہ تم کو نہیں، جس کی وجہ سے تم سے لا تعلقی کی ہو، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے اپنی بری عادت، تو پھر تم تلاش مت کرو اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر بیوی کو اگر شوہر سے شکایت، وہاں کیا شوہر کو اگر بیوی سے شکایت ہے تو وہ یہ اور یہ علاج کرے، یہاں پر اپوزٹ ہے کہ بیوی کو اگر شوہر سے شکایت ہے وہ کیا کرے، کیا وہ بھی گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، معصوم بچوں کو چھوڑ دے، اپنا حق لیتے لیتے ان پر ظلم کرے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ طلاق لے لے، بلکہ اپنے حقوق کی کمی بیشی کر کے صلح کا کوئی راستہ نکالے کہ ٹھیک ہے، مجھے مثلا یہ کہ اگر اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے تو میرا جو نانو نفقہ ہے، جو بھی میری ضروریات ہے اس کو پوری کرو، میرا خرچ دو، میرے لیے الگ گھر رہنے کے لیے جو دو، یا جو بھی ہے۔ شوہر سرکش ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو عورت صرف یہ نہ سوچے کہ میں الگ ہو جاؤں، بلکہ بچوں کے بارے میں بھی سوچے۔ یا عموماً شوہر یعنی ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ان کا انٹریکشن کسی اور کی طرف ہوتا ہے، یا دو بیویوں والے ایک کے ساتھ زیادہ یعنی وہ کرتے ہیں، پیار ہے زیادہ، نہیں ہے تو اس کے ساتھ، اور دوسری کو انصاف نہیں دیتے۔ تو یہاں پر یہ وہ کہہ رہے کہ اگر وہ پہلی والی ہے، اگر نہیں نبھا ہو رہا ہے اور شوہر کی بے رخی اور اس کی وجہ سے برداشت نہیں کر پا رہی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یہ دیکھے کہ اس کے اس قدم پر وہ اپنا اور اپنے بچوں کو کتنا بڑا نقصان کرتی ہے، اور اسی گھر میں اگر وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے رہ لیتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ حقوق دے کر اگر اس کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے، کوئی گزارا کر لیتی ہے، تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر غصے میں سب کو لے کے، بچوں کو لے کے او کر کے گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ تو یہاں پر ایک آپشن بتایا جا رہا ہے، ایک وہ کہ آپس میں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ رکھو کہ چلو تھوڑے حقوق میں اپنے چھوڑتی ہوں، تھوڑے آپ مجھے میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے حالات سے خبردار فرمایا ہے، کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے اور کبھی راضی، اور کبھی کبھی اس سے علیحدگی بھی چاہتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ عورت کو اپنے شوہر کی بیزاری کا ڈر ہو تو اگر اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام یا بعض حقوق سے دست بردار ہو جائے تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ نانو نفقہ چھوڑ دے، یعنی چلو ٹھیک ہے میں کما لوں گی اور سنبھال لوں گی، یا مجھے خرچ مت دینا لیکن طلاق مت دو، اور اسی طرح یا اپنی باری معاف کر دیں، شوہر کو اس کی بات مان لینی چاہیے، اس میں نہ شوہر کا حرج ہے اور نہ بیوی کا۔ پھر حق تعالیٰ نے میلاق کو جدائی سے بہتر بتایا، کیونکہ صلح کی صورت لڑائی کی صورت سے بہتر ہے، یعنی ایک گھر ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ جڑا رہے، کوئی نہ کوئی صورت اس کی ایسی نکلے کہ الگ تو نہیں ہو اور نام تو ختم نہیں ہو،
اور جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آیت اس بوڑھی عورت کے بارے میں ہے جو ایک شخص کے پاس ہے، مرد اس سے زیادہ رغبت نہیں رکھتا بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ عرض کرتی ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یعنی میرا کوئی حق مت دو لیکن مجھے الگ مت کرو۔ وصول خیر، اس فکرے کا صلح بہت ہی بہتر ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ شوہر بیوی کو یہ اختیار دے دے کہ اگر تم چاہو تو اسی طرح رہ سکتی ہو، تمہارے حقوق دوسری بیویوں کے برابر میں نہیں دے سکتا، یعنی دوسری شادی کر لیا ہے اور میں اب تو اس کے جیسا تم کو نہیں رکھ سکتا، تو کیا تم پھر بھی اس پر راضی ہو؟ اگر وہ راضی ہوتی ہے تو اس کو نکاح طلاق دے کر الگ نہیں کرے، اور اگر چاہو تو طلاق لے لو، یہ اختیار اس بات سے بہتر ہے کہ یوں ہی اس کو معلق چھوڑ دیا جائے، لیکن بظاہر آیت کا یہ مطلب ہے کہ بیوی کا بعض حق چھوڑ کر صلح کر لینا اور شوہر کا اس بات کو مان لینا جدائی سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مثال ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے صلح کر لی تھی۔ حضرت سودا جو ہے وہ جب نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب اس وقت بوڑھی وہ تھی، بڑی عمر کی عورت تھی، اور ان کی باری کا حق کا ہبہ منظور کر لیا، یعنی انہوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ازواج میں ہی رہنا چاہتی ہوں، یعنی مجھے طلاق مت دیجیے، ہاں میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو میں اپنا حق دیتی ہوں آپ کی یعنی باری جو میری باری ہے میں اس کو ہبہ کرتی ہوں کہ آپ جسے چاہیں مثلا یہ کہ اس کو یہ حق دیں۔ آپ نے جو یہ صورت اختیار کی تو اسی لیے آپ کی امت آپ کی اقتدا کر لے کہ یہ افضل ہے، چونکہ اللہ کو ملاپ جدائی سے پیارا ہے، اسی لیے فرمایا کہ صلح بہتر ہے اور طلاق سے اللہ کو انتہائی بغض ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ کو طلاق سے انتہائی نفرت ہے، تو بلا وجہ نہ عورت سوال کرے کہ میرا گزارا مشکل ہے، میں نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو، اور نہ ہی بغیر کسی وجہ کے مرد ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتے رہے کہ تمہاری میری نہیں جمتی اور تم ہم نے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے اور تم چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، دنیا بھر کی باتیں۔ تو یہ وہی ہے نا، سب سے چیز گھوم پھر کر آتی ہے کہ قرآن کی تعلیم، اگر یہ ساری تعلیم سے ایک عورت بھی گزر رہی ہے، ایک مرد بھی گزر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ چیز کا احکامات کا جب پتہ ہوگا تو وہ ادھر ادھر فتویٰ پوچھنے کی بجائے خود اپنا وہ کرے گی کہ دیکھو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے کتنا اچھا راستہ بنایا ہے۔ اور مساوات ہر حال میں بہتر ہے، پھر فرمایا اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، یعنی وَإِن تُحْسِنُوا، اور یہ جو ہے وہ احضرت الانفس الشح، کہ بخل جو ہے وہ ایک اس میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے نا لوگوں کے بخل، یعنی کیا ہے کہ ایک ہے حق دینے کو تیار نہیں، دوسرا ہے حق چھوڑنے کو تیار نہیں، تو دونوں کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے، کمپرومائز ہونا چاہیے کہ اپنے بخل کو چھوڑو، تم کچھ دے کر صلح کرا لو، کچھ تم کچھ چھوڑ کر صلح کر لو، اس طرح کی دونوں کے بیچ کا کوئی راستہ نکالو، یعنی اگر تم صبر کی تکلیف برداشت کر لو، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یہاں پر وہی ہے کہ یعنی اگر تم صبر کی تکلیف برداشت کر کے خواتین کی ناپسندیدہ باتوں کو سہ لو اور ان سے ان کی ہم مثل عورتوں کا سا برتاؤ رکھو تو اللہ تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے، تمہیں تمہارے اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، یعنی اگر تمہارا ملان نہیں بھی ہے ان کی طرف یا تمہارے نہیں بھی دل چاہ رہا تو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ وہ بندی ہے، اور سب سے بڑی چیز تو ڈرنا یہ چاہیے کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا کہ ان دنوں کو نہیں بھولو جو تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی حالت میں گزارے، یعنی پہلے تو وہ تم کو بڑی پیاری تھی اور بہت اچھی تھی اور بہت اچھے سے اس کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور اب تمہارا دل اس سے بھر گیا، اب کوئی اور پسند آنے لگی ہے، کوئی اور سے نکاح کر لیا، تو اب اس کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے، تو تم بھی تو انسان ہو اور وہ بھی انسان ہے، تو اگر ذرا سا بھی حق تلفی کی کسی کے بھی حق میں تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا تم کو حساب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ آگے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم استطاعت رکھ ہی نہیں سکتے برابری کا یا حقوق برابر دینے کا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ، ہر بات میں تقویٰ، ڈرو اللہ سے ڈرو، تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے
یعنی عورتوں میں ہر طرح سے برابری کرنا تمہارے امکان سے اگر باہر ہے، کیونکہ اگر ظاہری مساوات قائم کر بھی لوگے تو دلی رجحان، محبت اور صحبت میں ضرور فرق آئے گا. یعنی چلو ٹھیک ہے، ایک جیسا گھر دے دیے، کپڑے برابر ایک جیسے بنا رہے ہو، دونوں کے بچوں کی برابر دیکھ بھال کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے، لیکن دل جو ہے وہ کسی ایک طرف جھکا ہوا ہے، ایک ہی پسند آ رہی ہے اور ایک ہی کی طرف وہ ہو رہا ہے. یا پھر یہ بوڑھی ہے وہ جوان ہے، یا پھر یہ کہ وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بیمار رہتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ایسی بیماری ہے کہ بستر پر ہے، اب اس کی وجہ سے وہ شوہر کے حقوق نہیں ادا کر پا رہی ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ تندرست بھی ہے، ینگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بچے نہیں پیدا کر پا رہی ہے. تو اب ایسا تو نہیں کہ شوہر کے ہمیشہ ساری زندگی ترستا رہے اولاد کے لیے، تو تم تو کمپرومائز کرو کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اگر آپ بچوں کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرا بھی، مجھے بھی رکھیے اور اس کو بھی رکھیے، میں آپ سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کروں گی. یہ صلح کی ایک صورت ہے کہ اپنے کچھ حقوق اس کے ذمے چھوڑ کر اور اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہونا. ابن ابئی ملیکہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے یہ بنسبت دیگر عورتوں کے زیادہ محبت تھی. جیسا کہ آپ بیویوں کے پاس باری باری جاتے اور برابری قائم رکھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرے امکان سے وہ باہر ہے، اس پر میری پکڑ نہیں کرنا. یعنی دلوں میں محبت الفت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ میں سب کا حصہ تو برابر دے رہا ہوں، سب کا ٹائم برابر دے رہا ہوں، سب کے حقوق برابر ادا کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ میں کر سکتا ہوں، لیکن جو دل کی بات ہے اس پر میرا اختیار نہیں، اس پر آپ اختیار ہے، تو یا رب اس پر میری پکڑ نہیں کرنا. یعنی دلی محبت میرے امکان میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو مجھے معذور سمجھا جائے. پھر فرمایا کہ کسی کی طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ. ہاں ٹھیک ہے دل مائل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اب ایک کے ساتھ اتنا کہ بالکل ہر چیز میں اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور دوسری کو وہ بیچاری کے صلح کے ساتھ اور صبر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے، اور تم اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو کہ سامنے اس کے دوسری بیوی کے ساتھ ایسے اچھے سے سلوک کر رہے ہو، محبت سے رہ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، اور اس کو بالکل، تو یہاں پر اس کے لیے کہ بالکل ہی نہ جھک جاؤ، دوسری کو معلق چھوڑ دو کہ وہ بیچاری نہ تو شوہر والی ہی رہے اور نہ ہی علیحدہ ہو سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی دو عورتیں ہوں اور وہ ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا، یعنی پیرالائزڈ ہوگا، کہ دنیا میں اس کو معذور کر دیا نا اس عورت کو، تو سزا تو سیم ہے ہر عمل کی، جو عمل جیسا کرے گا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے. تو ایسے شوہر جن کی دو بیویاں ہوتی ہے، اسی لیے کیا شروع میں پڑھ چکے کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو چار سے، دو سے، تین سے، چار سے کر لو، اور اگر نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے. تو یاد رکھو اگر انصاف اس معاملے میں نہیں کرو گے تو کیا حال ہوگا کہ دنیا میں تو بڑی عیش کے ساتھ گزر جائے گی تمہاری، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ آدھا دڑ تمہارا پیرالائزڈ ہوگا، معذور ہو جائے گا، وہ ہو جائیں گے بالکل جیسے وہ تھے نا، کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اردو میں، آپ لوگ معذور، بتائیے. معذور، نہیں، معذور نہیں، لقوا مار پیرالائزڈ ہو جاتا جاتے، ہے، لقوا لکوا، مار. اللہ نہ کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاء. تو کیسا ہوتا ہے مثلاً ایک ہاتھ اگر کسی کا اس طرح کا پیرالائز ہو جائے تو اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو سوچو آدھے جسم کے ساتھ وہ کیسے چلے گا، یعنی ایک پیر سے گھسیٹتا ہوا اپنے برے جسم کو لے کر جائے گا کیونکہ دوسرا تو پیر پیرالائز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف یہ کہ مسئلے کا حل بتایا، بلکہ اگر نہیں اس کو فالو کرتے ہو تو اس کی سزا بھی بتائی کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی کا حق مارتے ہوئے یا کسی کی حق تلفی کرتے ہوئے یا کچھ کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اگر یہ جدائی کی صورت ہے، یعنی جب دونوں میں تفریق ہو گئی، یعنی
ٹھیک ہے تھوڑے دن ان لوگوں نے صلح کر لیے، ٹھیک ہے میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں، وہ بولے گا ہاں ٹھیک ہے میں بھی رکھوں گا، اور پھر بھی نہیں جم رہی ہے، بہت زیادہ زبان دراز ہے، یا بہت زیادہ آ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مردوں کا کوئی اس کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا ہے، یا وہ نہیں ہوتا ہے. تو اب الگ ہونے کی صورت میں سوچتی ہے اگر ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی، کیسے کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. یا پھر یہ ہے کہ مرد تو کبھی نہیں سوچے گا کہ یہ اس کا کیا بنے گا کیا نہیں، اگر وہ کرے تو کبھی الگ ہی نہیں کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو یاد رکھو کہ اگر کوئی صورت ہے ہی نہیں رہنے کی، کسی بھی طریقے سے صلح بھی کر کے دیکھ لیے، اصلاح بھی کر کے دیکھ لیے، تمام رشتے دار جو حکام ہیں جو آپس میں صاف کرنے والے ان کو بھی بلا کے بات چیت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، کچھ راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے. اب کیا ہے، اگر تفریق ہو رہی ہے، الگ الگ ہو رہے ہیں، تو اللہ ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. شوہر کو بیوی سے بہتر کوئی بیوی دے دے گا، اور بیوی کو شوہر سے بہتر کوئی شوہر عطا فرما دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خوب وسعت والے اور فضل والے، عظیم احسان والے، اور ہر چیز میں حکمت ہے. اس کی ساری شریعت سراسر حکمت و عدل پر اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہی چل رہی ہے کہ انصاف کے اس پر. اگر انصاف نہیں ہوتا، مثلا سورج کو اگر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کبھی نکلتا کبھی نہیں نکلتا، کبھی ہمیشہ ہی رات رہتی، دن رہتا رات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے کہ اگر تم اس بات سے بھی ڈرتے ہو کہ الگ ہو جائیں گے کیسے ہوئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری، جیسے کہ ہے نا اللہ تعالیٰ فیوچر کا حال بہتر جانتے ہیں. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یاد رکھو، امید ہے سامنے سے کوئی چیز تم کو بری لگ رہی ہے، فیوچر میں اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اور بعض چیز ایسی ہے کہ تم کو بہت اچھی لگ رہی، تم چاہتے ہو کہ کیسے بھی مل جائے یہ کام میرا، کیسے بھی ہو جائے، لیکن اللہ کو فیوچر کا حال معلوم ہے، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، اس کو تم سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ کا فیصلہ، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے بچی اور بچے کی شادی کی، استخارہ بھی کیا، سب کچھ کیا، اچھا جواب بھی آیا، لوگ بھی اچھے تھے، سب کچھ اچھا تھا، اور سب کچھ ہو گیا. اب ہونے کے بعد پتا چلا کہ نہیں اچھے لوگ نہیں ہیں، اور چند دن میں ہی پتا چل گیا کہ نباہ ہونا مشکل ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس بازار سے کوئی چیز اٹھا کے لائے، نہیں پسند آئے تو واپس کر دو، یہ واپس والی چیز تو ہوتی نہیں ہے، زندگی کا سوال ہوتا ہے. تو اتنے سارے آپشنز دیے ہیں کہ اس طرح سے اگر رہ کر گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کمپرومائز کرو، وہ کرو، الفت پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور یہ ساری چیزیں. لیکن ایک راستہ نکلا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ رکھنے کو تیار نہیں، یہ رہنے کو تیار نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اب الگ ہو جاؤ. ہو سکتا ہے کہ شاید اس مشکل میں ہی اللہ نے کوئی خیر رکھی ہو کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا کرے اس کے ذریعے سے اس سے بہتر کوئی شوہر کسی کے لیے. کتنی ساری لڑکیوں کے بارے میں ایسی ہے کہ بہت پریشان تھی، بہت زیادہ وہ تکلیف میں تھی، بہت وہ تھی، اور ماشاء اللہ جب دوسرا نکاح ہوا تو اس سے کہیں زیادہ بہتر، اس سے کہیں زیادہ اچھا ملا. اور بعض اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض لڑکیوں کی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں انصاف کیا، کیوں نہیں سب کو اچھے سے رکھا. تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ سب کچھ جو ان کی چاہت ہے ان کے مطابق ہی فیصلہ کرتے رہیں تو پھر امتحان کس بات ہے؟ کیوں بچوں کا ایگزام لیا جاتا ہے؟ ظلم ہے نا ان کے اوپر، بیچاروں کو رات رات بھر پڑھنا پڑتا ہے، سارا سال محنت کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک امتحان لیا جائے نا کہ ہاں کس قابل ہیں. اسی طرح بندوں پر مصیبتیں ڈال کر وَمَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو کیا ہے اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں، تو اب بیماری نہیں آئی ہے، تندرستی نہیں آئی ہے، یہ بڑا مسئلہ آ گیا ہے گھر ٹوٹنے کا. اب کیا کیا جائے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، اللہ سے استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور بہتر کی امید رکھیں. دعا پڑھتے رہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. اللہ تعالیٰ یہ میرا نقصان ہونے جا رہا ہے، اس سے بہتر مجھے نصیب کرنا جو بھی میرے لیے خیر ہو انشاءاللہ. تو بہت سارے ایسے راستے اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں. تو تقوی کے 2 مرتبہ حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اب 2 آیتوں میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے. اگر تم فخر و فاقے کے ڈر سے اگر تم
نہیں چھوڑ کر جانا چاہتے، یا وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ نہیں جانا چاہتی، یا پھر یہ کہ آگے چل کے ہم کہاں کھائیں گے، کیسے کمائیں گے، کیسے کیا کریں گے، تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی آسمان و زمین کے حاکم ہے، اور وہی کائنات کے مالک و خالق ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ تم جو تم سے پہلوں کی تھی کہ عزت و جلال والے اللہ سے ڈر جاؤ، اسی ایک کی عبادت کرو، دوسروں کی ہرگز ہرگز عبادت نہ کرنا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اگر کفر کرو گے تو تمہارے کفر سے اس کی بادشاہت میں تل برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ 3 مرتبہ یہ آیت کیوں؟ اس لیے کہ معاملات میں اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا یا تقوی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے، وہ تم سب کو لے جائیں گے اور دوسری مخلوق کو لے آئیں گے جو تم سے بہتر ہوں گے، کیونکہ اور کہ مان جاؤ اور اللہ سے ڈرو، ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، پھر اگر تم اس کے آگے نہیں جھکتے ہو تو مت جھکو، ساری کائنات بلکہ خود تمہارے اعضاء اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اسے بندوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ اپنے ہر کام میں محمود ہے، غنی حمیدہ، ایسا محمود ہے جس کی تعریف کی جائے۔ محمود کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، اور حمید کیا ہے؟ کہ اپنے آپ میں تعریف والا ہے، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ قانون شرع ہو یا تکوینی قانون ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 8 میں، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اور تمہارے روئے زمین والے مل کر کفر کر لیں اللہ کا، تو یاد رکھو اللہ بے نیاز ہے اور صاحب حمد ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، پھر انہوں نے کفر کیا اور پھر گئے، تو اللہ سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری کی ساری زمین، جیسے کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے سارے کے سارے جنس اور انس مل کر، جن و انس مل کر اگر میری یعنی میرے ساتھ کفر کریں تو میری سلطنت میں تل کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور اگر تم سب کے سب ایمان والے ہو جاؤ اور سب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، تو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عزت ہے، اس میں ایک تل کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو تمہاری عبادت جو تم کرتے ہو، تم اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو تم عبادت کر کے، یا اللہ تعالیٰ کی مان کر، یا اللہ تعالیٰ کے وہ آگے جھک کر۔ جھکتے کیوں ہو تم؟ کیونکہ تم محتاج ہو اللہ کے۔ ہم لوگوں نے یہ کلاس میں نہیں، شاید اس میں دوسری کلاس میں دعا، اچھی دعا ہے، ایک لائن کی دعا ہے، بہت خوبصورت ہے کہ اللہم انت غنی نحن فقراء الیک اغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ آپ غنی ہو اور ہم فقیر ہیں آپ کی طرف، اے اللہ مجھے غنی کر دیجئے اپنے فضل سے، اپنے سوا ہر ایک چیز سے، یعنی آپ اپنا محتاج رکھیے لیکن بندوں کا محتاج نہیں رکھیے۔ اغنینی غنی کر دیجئے مجھے، بے نیاز کر دیجئے، بفضل کا اپنے فضل سے، امن سواک ہر ایک اپنے سوا سب سے، یعنی کسی کی بھی مجھے کوئی وہ نہیں، محتاجگی نہ ہو، یا کسی کی بھی مجھے حاجت نہیں ہو، مجھے حاجت ہو تو صرف اور صرف کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آگے کی آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ساری کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ ہر شخص کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر ایک کے نگران ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے، وہی کارساز ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کائنات ہے، ساری مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ تم بھی اللہ کے ہو، اور تمہارے ساتھ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہے، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی جیسے دنیا میں تم کیسے بے فکر ہو جاتے ہو اپنے معاملات کسی وکیل کے وہ کہ بڑا پہنچا ہوا وکیل ہے،
وہ اتنی بڑی بھاری بھاری فیس لیتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے نام کے ساتھ ہے کہ وہ کبھی کیس ہارا ہی نہیں. تو وہ تو ایک انسان ہے، چاہے تم سے کروڑوں میں فیس لے لے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہار بھی سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد اگر تم اپنے معاملات کو کرو گے تو یاد رکھو وہاں تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جیسا سنبھالیں گے ویسا کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح. تو اپنے معاملات کس کے سپرد کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اور یعنی اگر تم نافرمانی کرنے لگو، رب کے احکام ٹھکرانے لگو گے، اس کے قانون کی توہین کرنے لگو گے، اس کی فرما برداری سے چیز چرانے لگو گے، تو وہ تم سب کو فنا کرنے پر قادر ہے کہ تم نافرمانوں کو فنا کر کے ان کی جگہ فرما برداروں کو پیدا کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں. پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 38 میں. اگر تم پھر جاؤ، یعنی سب کے سب مل کر کفر کرو، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں، تم سب کو لے جائے. نوح علیہ السلام کی قوم کو لے گئے نا، کس طرح غرق کیا، ختم ہو گیا، ایک کافر نہیں بچا تھا، صرف چند مسلمان 80 کے جتنے بچے، اور پھر نوح علیہ السلام اور ان سے نسلیں آگے چلی. تو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ سارے نافرمانوں کو فنا کر کے فرما برداروں کو لے آئے. اگر تم پھر جاؤ تو وہ تم کو فنا کر کے دوسروں کو پیدا کر دے، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. تو تم کو اگر زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ سے ڈرو اس چیز سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ قانون کو بدل دیں کہ تم حد سے زیادہ کرو تو پھر کیا ہے، لے جائے تم کو اور لے کر آئے اس کی جگہ دوسری قوم کو، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے جس طرح کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. جو دنیا آگے کی آیت من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اللہ سے بڑی بڑی چیز مانگو، دنیا میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہو، لوگوں سے دعائیں مانگتے ہو، لوگوں سے یہ اپنی حاجات بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ، یعنی اے وہ شخص جس کی غرض اور منتہائی نظر محض دنیا ہے. یعنی بہت سے ساری صرف دنیا ہی چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. ومن الناس کہ کچھ لوگ ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا مانگتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا اللہ تعالیٰ دونوں جگہ اس کو دیں گے. یقین مان اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. جب تو اس سے دونوں کا سوال کرے گا تو وہ تجھے دونوں دیں گے اور مالدار بنا دیں گے. پھر محض دنیا پر قناعت کرنا کس کے لیے؟ جیسے سورہ بقرہ کی آیت آ گئی 200 سے 222. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور لوگوں میں سے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا دے دیجئے، تو یاد رکھو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو دو چیزیں مانگنے والے کو تین دیں گے. اس کو کیا مل رہی ہے؟ دنیا مانگنے والے کو دنیا تو مل جا رہی ہے، دنیا کا سارا ایسو شمل، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو پر اپنے کھڑا ہوگا وہاں پچھتاتے ہوئے. لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے اس کے لیے فائدہ کیا ہے کہ دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے، اور آگ کے عذاب سے بچا لیں گے. سب سے بڑی چیز وقینا عذاب. یہی ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ اور اللہ جلد حساب لینے والے. جیسے سورہ شورا میں بھی ایسی آیت آئی ہے، آیت نمبر 20. من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں. سورہ اسراء آیت نمبر 17 18 20 میں من کان یرید العاجلہ، جو موجودہ چیز یعنی دنیا چاہتا ہے، جلدی ملنے والی چیز، ہم جس قدر جس کے لیے چاہتے ہیں اسے فوراً دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کے جھوکے جائیں گے. اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہے. ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جاتی ہے
ہم ان میں اور ان میں سے ہر ایک کی آپ کے رب کی بخشش سے مدد کرتے ہیں، آپ کے رب کی بخشش رد کی ہوئی ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے قبضے میں دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں. یہ کمال درجے کی پست ہمتی ہوگی کہ بہت دینے والے اللہ سے تو دنیا ہی مانگو. مثلا کسی بادشاہ کے پاس اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہو اور جا کر کہو کہ مجھے 10 روپیہ دے دو، تو پہلے تو اس کے درباری بادشاہ کے ہنسنے سے پہلے درباری ہنسیں گے، کیا مانگ رہا ہے یہ، اتنے بڑے بادشاہ کے محل میں آیا اور مانگ کیا رہا ہے؟ 10 روپیہ. 10 روپیہ تو کوئی کہیں بھیک بھی مانگ لیتا تو اس کو مل جاتا تھا. تو یہ مثال ہے، لیکن اللہ کے لیے مثال نہیں ہے یہ، کیونکہ ولی اللہ المثل الاعلی، اللہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے. اور لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ مثال اپنے دماغ میں سوچنے کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمام کائنات کے اکیلے وارث اور مالک ہے، اس سے تم اپنی حاجت مانگتے ہوئے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، اتنی بڑی چیز کیسے مانگوں، اور میری تو حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اپنی حیثیت مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حیثیت دیکھو. اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ اپنا کام. مانگنا پڑے گا، مگر مانگے خالی بس ایسے ہی دل میں سوچتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہے کر دے. نہیں، مانگو، مانگنا پڑے گا، مانگنے کا حکم دیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ کو دیا. مانگو گے تو ملے گا، اور مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو مانگو اور خوب اللہ کی وسعت کے مطابق، جو تمہاری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. فقط دنیا ہی نہ مانگو بلکہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو بھی نہ بھولو، جو عیش و جاویدانی کا ذریعہ ہے. سب چیزوں کا اسی کو اختیار ہے جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہے، اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور حقدار عبادت نہیں، جس نے لوگوں میں دنیا اور آخرت میں سعادت شقاوت بانٹ دی ہے، اور اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ سعادت و شقاوت سے نوازتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جا انصاف کے ساتھ. یعنی اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ عدل پر قائم رہیں، اس سے 1 انچ بھی برابر بھی دائیں یا بائیں نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. کسی سے ڈر کر یا کسی لالچ سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی پر ترس کھا کر یا کسی کی مروت سے یا سفارش سے عدل و انصاف کی راہ سے نہ ہٹے. ایک دوسرے کے دست و بازو، پشت پناہ اور دوست بن کر اور مل جل کر عدل قائم کریں. اور گواہی بھی دو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. یعنی پھر فرمایا گواہی اللہ کی رضا کے لیے دو. دوسری جگہ فرمایا سورہ طلاق کا آیت نمبر 2 میں واقیم شہادت للہ، شہادت اللہ کی رضا کے لیے دو. شہادت صحیح واقعی عدل والی اور برحق ہو، بدلی بھی نہ ہو، اور شہادت کو چھپاؤ نہیں اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی حق کا دامن نہ چھوڑو اگرچہ سچی شہادت سے خود تمہیں بظاہر دنیاوی نقصان پہنچتا ہو. جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو حق بات کہو، خواہ اس کا نقصان بظاہر دنیا میں تمہیں کو پہنچ رہا ہو، کیونکہ اللہ سچے آدمی کی مدد فرما کر اسے ہر تکلیف دہ بات اور مضر بات سے بچا لیں گے، اور کوئی ایسی راہ پیدا کر دیں گے جس کا ضرور دفاع ہو کر فائدے کی شکل نکل آئے گی. فرمایا وہ اس شہادت سے تمہارے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو بظاہر دنیاوی نقصان ہی پہنچتا ہو، اور شہادت میں ان کی مروت نہ کرنا. یعنی مثلا یہ کہ کسی کے باپ نے مثلا کسی کو مارا، اب مارا ایسا کہ وہ مر گیا. اب چونکہ باپ ہے تو اس کے خلاف اب گواہی کیسے دوں میں کہ ہاں میرے باپ کے مارنے سے وہ مر گیا؟ تو نہیں، وہ اپنے آپ مر گیا. یا یہ ہے کہ میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر، یا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یا نہیں انہوں نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا. نہیں، اگر اپنے خلاف بھی کوئی بات ہے تو سچی بات کرو. ڈنکے کی چوٹ پر سچی شہادت دینا اور ان کے نقصان کا خیال نہ کرنا، کیونکہ حق و صداقت کا حکم سب پر جاری ہے. فرمایا اگر مشہود علیہ تونگر ہو تو تونگری کی وجہ سے، یعنی کوئی مالدار ہے، اب مالداری کے ڈر سے اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ کیا کرے گا اپنے مال کا، اپنا اس کا وہ
فائدہ اٹھا کر مجھے ہی وہ کر دے گا، یا کوئی فقیر ہے تو اس پر ترس کھا کر اس کی طرف سے جھوٹی گواہی نہ دے دینا۔ حق تعالیٰ دونوں کا متولی اور تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ دونوں کی اصلاح کس بات میں ہے۔ خبردار، نفسانی خواہش کی پیروی تم کو عدل کرنے سے نہ روکے، یعنی قومی عصبیت، خواہش قلب اور بغض و عداوت تمہیں عدل سے ہٹا کر ظلم کی راہ پر نہ ڈالے کہ تم اپنے معاملات و حالات میں عدل کو چھوڑ بیٹھو، بلکہ ہر حالت میں انصاف کرو۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اگر تم شہادت سے مڑ جاؤ اور شہادت کو بدل ڈالو، یعنی رد و بدل کر ڈالو یا جان بوجھ کر جھوٹ بولو، جیسے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ وہ اپنی زبانوں کو کیا ہے، توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں وہی بتایا گیا کہ اور یہودیوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں دبا لیتے ہیں، یعنی اس میں رد و بدل کر ڈالتے ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ راز سے شہادت کو چھپانا یا شہادت کا شہادت نہ دینا مراد ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ولا تکتموا الشہادہ، گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ گواہ ہے جو پوچھے جانے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کو اپنے اس قول سے ڈرایا ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے حساب کتاب کے لیے بھیجا، تو ان کو یہودیوں نے رشوت دے کر کہ کچھ نرمی اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، یعنی ان لوگوں نے کچھ رشوت دے کر بات، یعنی کچھ زمین کو ہڑپنا چاہا یا کوئی ناانصافی کی بات کرنا چاہیے، تو عبداللہ بن رواحہ نے کیا ان لوگ کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور ان کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ، ان کے پاس آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ اپنے محبت میں اور تمہارے بغض میں انصاف کو نہیں چھوڑوں گا، ظلم و زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر یہود نے کہا اسی عدل کی وجہ سے تو آسمان و زمین کا قائم ہے، اور 7 لوگ جو عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے اس میں سے ایک عادل حکمران ہوگا جو اپنے اس میں یعنی اپنی رعایا میں انصاف کیا کرتا تھا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم حق کو چھوڑ کر گول مٹول بات کرو گے، اپنے آپ کو بچا کر حق سے کترا کر نکل جاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ایمان والوں کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ ایمان کے 2 درجے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دماغی ایمان کہ عقل مانتی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، یا علمی دلائل قرآن سے جو موجود ہے کہ جن کو پڑھ کر اللہ کو مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کتابوں کو، فرشتوں کو، آخرت کے دن کو، لیکن دل ان کا نہیں مانتا۔ ایک مجبوری کا ماننا ہے کہ دلائل کی وجہ سے خاموش ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ دلی ایمان، ایک ہے کہ سوچ والا ایمان، دماغی ایمان کہ ساری چیزیں ایسی ہے حق والی کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں حق ہے، لیکن دل نہیں مان رہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ایمان قلبی، اب یہ ماننا دل سے ہو جو مجبوری نہ ہو، دل مسلمان ہو، انسان اپنے پورے شعور، احساسات اور جذبات کے ساتھ مسلمان ہو، نہ کہ کیونکہ وہ ایمان جو دلوں میں اترتا ہے وہ ہر قربانی سے گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو زبانی کلمہ گو مت بنو، بلکہ دل کے اقرار کے ساتھ اور عمل کی تصدیق کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ان الذین کفروا، یہ ایسے ایمان والے کہ جس کی حکومت ان کا ساتھ، اگر مسلمانوں کی جیت، حالات اچھے تو مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں کو ہار ہوتی، کافر غالب ہوتے تو ان کے ساتھ ہو جاتے، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہرگز بھی نہیں معاف کریں گے، اور نہ ہی ہدایت دیں گے، نہ خود اپنی یعنی طرف سے لوگوں کو کوئی راستہ دکھائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کبھی ایمان لے آتے تھے پھر کفر کر دیتے تھے۔ یہ منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی لیے نا اگلی آیت بشر المنافقین،
کہ یہ کیا ہے کہ یعنی جہاں کا پلڑا بھاری دیکھتے تھے وہاں ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ کا حکم فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی تمام شاخوں پر، اس کے ارکان و اصول پر حاوی ہو جائے. ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان کے اصول و فروں پر قائم و دائم اور جمے رہے. جس طرح ایک مومن ہر نماز میں کیا دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی بصیرت عطا فرما، ہماری ہدایت میں اضافہ کر اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. اسی طرح اللہ نے ارباب ایمان کو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے فرمایا. جیسے دوسری جگہ سورہ حدید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تو ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے ہیں کہ ایمان لائے اور کفر اختیار کیا. تو ایمان پر جمے رہو، دل سے ایمان لاؤ. پھر فرمایا قرآن پر اور تمام اگلی کتابوں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ الکتاب اس میں جنس ہے جو تمام الہامی کتابوں کو شامل ہے. قرآن کے بارے میں نزلہ اور دیگر کتابوں کے بارے میں انزلہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا واقعات کے مطابق لوگوں کے معاد کی ضرورتوں کے لحاظ سے اترا، اور اگلی کتابیں ساری ایک دفعہ ہی اتاری دی گئی، اسی لیے وہ انزلہ کے لیے آتی ہے اور اس کے لیے نزلہ آتا ہے. پھر فرمایا ان چیزوں پر ایمان نہ لانے والا راہ ہدایت سے بھٹک گیا اور اعتدال کی راہ سے بہت دور جا پڑا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. اللہ اس مرتد کی خبر دے رہے ہیں جو بار بار مرتد ہوتا رہتا ہے اور انجام کار مرتد ہی رہا بلکہ ارتداد میں سخت تر ہو گیا، آخر کار مرتد ہو کر مر گیا. ایسے شخص کی موت کے بعد توبہ نہیں ہے، نہ اللہ اسے معاف فرمائیں گے اور نہ اسے مصیبت سے نکالیں گے اور نہ اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہوگی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی کہ جو بار بار ایمان لاتے ہیں بار بار پلٹ جاتے ہیں، بار بار ایمان لاتے ہیں اور بار بار پلٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اسی پر ان کی موت آئی تو اللہ کے وہاں تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، یعنی منافقوں کی بھی یہی صفت ہے کیونکہ یہ بھی ایمان لا کر کافر ہوئے، آخر ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یہ در حقیقت انہی کے ساتھ ہے، انہی سے ان کی دوستی اور انہی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم مسلمانوں سے محض اظہار دوستی کر کے ان سے مذاق کر رہے تھے. حق تعالیٰ نے انہی کافروں کو موالات پر ڈانٹا اور فرمایا کہ کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہو تم؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اللہ ہی کی قبضے میں ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ جسے چاہے عزت دے، جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ، جو شخص عزت چاہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں. منافقون میں بھی یہی آیت ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت اللہ ہی کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. لیکن منافق جانتے نہیں. اس سے یہ غرض ہے کہ اللہ ہی سے عزت طلب کی جائے، اسی کی عبادت میں استقامت اختیار کی جائے اور مومنوں جیسی عبادت کی جائے جن کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہے اور قیامت کے دن بھی اس کی مدد شامل ہوگی. یعنی مومن کے لیے دونوں جہاں کی خوشخبری ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کے کلمے کو بلند رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کو بڑا مانتا ہے، تو اس کے بدلے میں مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی. جیسے سورہ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تو عزت دینا یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں کہ فلاں عزت دیں گے تو ہم کو عزت ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو عزت دے تو اللہ قادر ہے. اور ساری عزتیں کس کے لیے؟ فإن العزة للہ جميعا. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا. یعنی جب تمہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے روک دیا گیا ہے اور تمہیں یہ منع کر دیا گیا ہے، پھر بھی تم ان کے ساتھ ایسی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. کیسی مجلس کہ یعنی
جو لوگ یہ کرتے ہیں، اس نے تم پر کتاب نازل کی جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے پاس مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائے، ورنہ اس وقت تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں کچھ، اور آپ نہ ان کو منع کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں خاموشی سے، ان کو کرنے دے رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ تم بھی اگر وہ سزا کے مستحق ہے تو تم بھی ان کی سزا میں برابر کے شریک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو سزا ملے گی اس غلطی کی اور تم کو نہیں ملے گی، بلکہ تم کو بھی۔ تو مجلس میں بیٹھنے سے ایسے لوگوں کی روکا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا یا اللہ کی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ایسی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے دل لگی کی جاتی ہے، اور ان پر طرح طرح کی تانے کسے جاتے ہیں، اس کی توہین کی جاتی ہے، اور تمہیں اس بات سے روکنے پر بھی قادر نہیں ہو، تو تم بھی اس فعل میں شریک ہو گئے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ہو۔ جس ممانعت کا حوالہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فرمایا، جب آپ ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں میں فضول باتیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جب تک کہ وہ موضوع کو بدل نہ ڈالیں۔ پھر فرمایا منافق اور کافر دونوں جہنم میں جمع ہوں گے، یعنی منافقین ہیں اور جو کافرین ہیں وہ دونوں کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ جہنم میں ایک ساتھ۔ اور یعنی جس طرح دنیا میں وہ کفر و شرک میں ایک ساتھ شریک تھے، اسی طرح خلود نار یعنی ہمیشہ کی آگ میں بھی شریک ہوں گے، پکڑ دھکڑ میں، بیڑیوں میں، توپوں میں، کھولتے ہوئے پانی میں اور زخموں کا دھون پینے میں سب برابر کے شریک ہوں گے، اور سب کو ہمیشگی والے عذاب کی سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اور منافق کی تو بلکہ کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے کہ من الدرک الاسفل من النار، یعنی ان کے لیے تو اور بھی سب سے سخت سزا ان کے لیے کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے آخر میں ان کو ڈالا جائے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ان علم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب۔ اب یہ منافقین کی دوسری نشانی بتائی جا رہی ہے، اللہ خبر دے رہے کہ منافق مسلمانوں کے زوال و انحطاط کے یعنی ان کے شکست کے منتظر رہتے ہیں کہ وہ یعنی ان کے ساتھ نہیں تھے، ان پر کافروں کا تسلط ہو جائے اور ان کا دین ختم ہو جائے۔ پھر اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح و ظفر اور مال غنیمت مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی اور دوست نہیں تھے؟ اور اگر کبھی ناگہانی کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ جنگ عہد میں کافروں کا غلبہ ہو گیا تھا، کیونکہ نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے مگر آخر میں فتح انہی کو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں دیکھو ہم تو دل سے تمہاری ہی معین مددگار تھے، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، آخر کار میدان تمہارے ہی ہاتھ رہا۔ تو قیامت کے دن کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں رکھی ہے، یعنی کافروں کو مسلمانوں پر قیامت کے دن کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یا راہ سے حجت مراد ہے، یعنی کافروں کی کوئی حجت مومنوں پر کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا اور آخرت میں پرہیزگاروں کا ہی انجام ہے، جیسے کہ سورہ غافر آیت نمبر 51 میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اس احتمال کی بنا پر آیت میں منافقوں کی تردید ہے کہ تم جو زوال دولت اسلامیہ کے منتظر ہو اور کافروں کا غلبہ دیکھنا چاہتے ہو، یہ تمہاری ناپاک امید قبول ہونے والی نہیں ہے اور پوری ہونے والی نہیں ہے، اور تم کافروں سے جو خوف طاری ہے اگر ہم ان کی مدد نہ کریں گے تو یہ غلبہ حاصل کر لیں گے کے بعد ہماری خبر لیں گے، یہ تمہارا خوف قطعی اور بے بنیاد ہے۔ کافروں کو مسلمانوں پر ایسا غلبہ ہوگا ہی نہیں کہ نوبت آئے، جیسا کہ فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 52 میں کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں آزار ہے
کہ دوڑ دوڑ کر ان میں جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. سو امید ہے کہ اللہ پتہ لائے یا اپنے پاس سے کوئی بات اور لائے اور پھر یہ بدبخت اپنے دل میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہو. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. یعنی بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والے ہیں. اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے. یہ لوگ تردد میں پڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ. یعنی پہلے کافر کو شکست ہو تو غلبہ حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، مسلمانوں کو اگر فتح حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، حالانکہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتے. یہ لوگ تردد میں پڑے ہوئے، نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہیں پا سکتے. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا. اس مقام پر بھی وہی مضمون ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دھوکے میں نہیں آتے، کیونکہ دھوکے میں وہی آ سکتا ہے جسے بات معلوم نہ ہو. اللہ تو دلوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے، اللہ کو کئی کیا یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، بھلا وہ کیسے دھوکے میں آ سکتا ہے. البتہ منافق اپنی جہالت، نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس دھوکے میں ہے کہ جس طرح لوگوں کے سامنے ان کی بات صحیح مان لی جاتی ہے اور چل جاتی ہے، قیامت میں بھی اللہ کے سامنے بھی صحیح مان لی جائے گی اور وہاں بھی ہمارا کام چل جائے گا. پھر جس طرح یہاں ظالم ظاہر پر حکم لگایا جاتا ہے، اسی طرح کل قیامت کو وہاں بھی ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن بھی یہ شقی جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا چاہیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ پاک ان سب کو اٹھائیں گے تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھایا کرتے تھے. اور گمان کریں گے کہ وہ بھی کسی چیز پر تھے، یعنی اسلام پر اور سیدھی راہ پر تھے، اور خیال کریں گے کہ یہ جھوٹ انہیں فائدے مند ثابت ہوگا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ بھی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی اس لیے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے کہ یہ روز بروز سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے جائیں، حق تک پہنچ ہی نہیں سکتے. پھر جس طرح دنیا میں انہیں رائے حق سے محرومی رہی، آخرت میں بھی محروم اور خوار رہے گا. یہ تو ہے اللہ کا دنیاوی دھوکہ، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. اگر حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ لیتے، وہ تو ہم پر اور مہربان ہے کہ ہماری چیز، یعنی بہت سے لوگ اسی لیے سرکشی میں، اور کہ ہم اگر غلط ہو تو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی، ہم اچھے ہیں جبھی تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوتا. وہ تو ہم پر مہربان ہے کہ ہماری ہر چیز میں روز بروز برکت ہی برکت ہوتی چلی جا رہی ہے. معلوم ہو کہ ہماری راہ حق والی ہے. اسی استدراج کو دھوکہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ منافقوں کے دھوکے کا جواب ہے. قیامت کے دن کے دھوکے کا ذکر اس آیت میں ہے، یوم یقول المنافقون، سورہ حدید آیت نمبر 13. جس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، تو جواب ملے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی ڈھونڈو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. جیسے کہ ایک حدیث میں کہ جس نے شہرت چاہی اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کو شہرت دے دیں گے، اور جس نے ریاکاری کی اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری کا بدلہ دے دیں گے، یعنی اس کو قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے. اسی طرح دوسری صفت منافقین کی کیا ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی کاہلی سے، مجبوراً ہے یا مسلمان ہو گئے ہیں تو پڑھنا ہی پڑے گا. جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے ہوئے جی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نماز بہترین عبادت، افضل عمل اور اعلیٰ درجے کی اطاعت ہے. ایسے اچھے اور سراپا خوبی والے عمل کے لیے منافق بڑے سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی نہ تو عبادت کی نیت ہوتی ہے، نہ اس پر ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ اس کے معنی سمجھتے اور نہ ان کا نماز میں دل لگتا ہے. یہ تو منافقوں کی ایک ظاہری صفت ہوئی کہ یعنی سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، مگر اللہ نے ان کی ایک باطنی برائی بھی بیان کی ہے کہ نماز میں ریاکاری کے لیے بھی پڑھتے ہیں. ایک تو سستی ظاہری ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے حال ہولیے چال و چلن سے، اور دوسرے ان کے دل میں جو ہے کہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو بہت اچھی نماز کر کے پڑھتے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں. ان کی نماز میں اخلاص نہیں ہوتا، نہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں.
جیسے سورہ اس میں ہے نا معاون میں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم والذین هم علی صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں تاکہ جان و مال محفوظ رہے، اسی وجہ سے بسا اوقات ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے جن میں ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے اندھیرے میں عشاء کی اور صبح کی نمازیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے عشاء اور صبح کی نماز بڑی بھاری ہے، اگر یہ ان دونوں کے ثواب کو جان جاتے تو دونوں میں گھسٹ کر، یعنی اگر چل نہیں سکتے تو پیر گھسیٹ کر آنا چاہتے اور آتے اگر ان کو فائدہ معلوم ہو جائے۔ اللہ کی قسم میرا ارادہ ہے کہ میں نماز کے قائم کیے جانے کا اور کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ایسے آدمیوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹے ہوں لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ کتنی بڑی بات کہ جو سستی کاہلی کی وجہ سے محض گھروں سے نہیں نکلتے نماز کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وہ کی ہے۔ پھر فرمایا نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں یہ بھی ہوش نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ نماز میں بے خبر مدہوش ہے اور لہو و لعب میں دل لگا ہوا ہے، اور نماز سے جو بھلائی مانگی جا رہی ہے اس سے منہ موڑے ہوئے، یہ منافق کی نماز ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر بالکل نہیں کرتا۔ تو منافق کیسا ہے؟ جیسے بولتے ہیں نا تھالی کا بیگن، نہ ادھر اور نہ ادھر، لڑکتا ہوا، یعنی شک میں مبتلا ہے، نہ تو مومنوں ہی کے ساتھ ہے پوری طریقے سے اور نہ ہی کافروں کے ساتھ ہے، یعنی منافق ایمان و کفر کے درمیان حیران و سرگردہ ہیں، نہ ظاہر و باطن میں مومنوں کے ساتھ ہے اور نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ ظاہر میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہے اور باطن میں کافروں کے ساتھ۔ بعض کو شک لاک ہو جاتا ہے اور کبھی ان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی ان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال 2 بکریوں کے درمیان والے بکرے کی سی ہے، جو کبھی اس طرف جھکتا ہے اور کبھی اس طرف، اسے معلوم ہی نہیں کہ کس کے ساتھ رہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن، منافق اور کافر کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، ایک تو پار کر لیتا ہے جنگل، دوسرا آدھا راستہ طے کر چکتا ہے کہ اسے کنارے پر ایک ٹھہرا ہوا شخص آواز دیتا ہے کہ ارے ارے بدبخت، مرنے کے لیے کدھر جا رہا ہے، واپس آ جا۔ ادھر سے وہ پکارتا ہے جو صحرا طے کر چکتا ہے کہ ادھر آ جا، ادھر نہیں جاتے، اب وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اتنے میں ایک سیلاب کی رو آتی ہے جو اسے ڈبا دیتی ہے۔ پار ہو جانے والا ایمان والا ہے، ڈوب جانے والا منافق ہے جو شک میں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو ایک سرسبز و شاداب ٹیلے پر بکریاں چرتی دے کر ہریالی سونگ کر واپس آ گئی، پھر دوسرے ٹیلے پر چڑھی، اسے بھی سونگ کر آ گئی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ راہ ہدایت سے پھیر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین۔ حکم ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنایا جائے، یعنی مسلمان ان سے گہرے میل جول نہ رکھیں، انہیں دوست نہ بنائیں اور ان کے ہمدرد بن کر مسلمانوں کے اندرونی حالات کی انہیں خبر نہ دے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کسی بھلائی کا مستحق نہیں ہے، البتہ بچاؤ کے لیے ظاہری برتے تو بہتر ہے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی پر اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، ایسا نہ کرو ورنہ اس کے عذاب میں پھنس جاؤ گی۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے اوپر صریح الزام تھوپ لو، یعنی ایسی دلیل قائم نہ کرو جو اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاؤ۔ یعنی قیامت کے دن منافق آگ کے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے، ان کے جو کٹر کفر کی سزا یعنی جہنم کے نچلے طبقے میں شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آگ کے صندوق ہوں گے جن میں وہ بند ہوں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ درک سب سے پست گھر جن کے دروازے بھی ہیں جو ان پر بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ دہکا دی جائے گی۔ ابن مسعود فرماتے یہ آگ کے صندوق ہوں گے جو آگ لگتے ہی آگ بن جائیں گے اور انہیں میں یہ بند کر کے رکھ دیے جائیں گے اور ان میں تالے لگا دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ یہ لوہے کی صندوق ہوں گے جن میں انہیں بند کر کے تالے لگا کر انہیں کھولنے کی ترکیب کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ان کا کوئی حمایتی کھڑا نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے اور ان کو ان کی حالت زار سے نکال سکے۔ لیکن اگر ان کو چانس ہے ابھی بھی
کہ ان کے بارے میں مثلاً قرآن میں آیتیں اتار دی گئی اور سب کچھ بتا دیا گیا، ان کو ایک چانس دیا گیا کہ توبہ کر لو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے اور تیار ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، کہ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، یعنی جو دنیا میں پرخلوص توبہ کر لے گا اور ندامت کا قطرہ ٹپکا دے گا، آنسو بہا دے گا، اپنے عملوں کی اصلاح کر لے گا اور رب کے آئین شریعت کا پابند ہو جائے گا، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں خلوص پیدا کر، تجھے تیرا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ وہ نہیں چاہیے کہ لمبا چوڑا عمل ہو اور بہت سارے اعمال لے کر آؤ، نہیں، تھوڑا بھی اگر ہے اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسندیدہ ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن مومنوں کی جماعت میں ہوں گے، اللہ ایمان والوں کو جنت دینے والے ہیں اور یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جو پلٹ گئے، پہلے گناہ گار تھے لیکن اب پلٹ گئے، اللہ کی طرف توبہ کی اور معافی مانگی اور رجوع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی خبر دی اور فرمایا کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے بندوں کو عذاب دیتے ہیں، یعنی اگر تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، عذاب کی ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ بشر جو ہوتا ہے وہ اچھی خبر کے لیے بھی ہوتا ہے اور بری خبر کے لیے، جیسے بشر المنافقین بشر الکافرین، یعنی خوشخبری دے دو منافقوں کو، خوشخبری دے دو کافروں کو، تو کیا ہے وہ خوشخبری؟ یعنی بری خبر ہے۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، عذاب کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو خود پسند نہیں ہے کہ وہ بندوں کو عذاب دے۔ اگر اللہ کو پسند ہوتا تو ایک فیصلہ ہی کر دیتے نا کہ اتنے اتنے ہیں جو یہ عذاب کے مستحق ہیں، ان کی معافی نہیں ہے، اور اتنے اتنے ہیں کہ جو بخش دیے گئے، اب ان کی کوئی جہنم میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں پر یہی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ہے کہ وہ تم کو عذاب دے، کیوں دے گا عذاب اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے۔ یعنی اگر تم اپنے عملوں کی اصلاح کر لو اور اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تو نیک عملوں کے قدردان ہے، جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو خوب قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کو اس کے دل کے ایمان و یقین کی خبر ہے، وہ اسے اس کے ایمان کا پورا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو عذاب سے بچنے کی صورت یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان شکرتم و آمنتم، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا اور ایمان لے آؤ۔ اب ہم تو کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہی ہیں، پھر ہم کو کیوں ایمان؟ اس لیے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہو، اب ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے قرآن جب آپ پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، سن رہے ہو، سنا رہے ہو، تو ایمان کی الگ ہی کیفیت ہے، دل میں ایک ایک بات اترتی ہے، ہاں اب یہ میں چھوڑ دوں گی، اب یہ میں کرنے لگوں گی، اب میں ایسا ہی کروں گی، اب میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گی، یہ حالت ہوتی ہے ہماری ایمان کی۔ لیکن اپنی دنیا میں جب مشغول ہو جاتے ہیں تو گھٹ جاتا ہے ایمان، پھر اپنے دنیاوی کوئی کام میں، جیسے کہ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایک چیز کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں میں جاتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو میں بڑا فکر مند ہوں، میں دوڑا دوڑا، جب آپ کی یاد آتی ہے میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت کیوں ہے یا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے کہ اگر ایسا ہی ایمان تمہارے بستر میں ہو، یعنی اپنے گھروں میں بھی تم ایسے ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہو، تو فرشتے تم سے مسافہ کریں، یعنی اتنے زیادہ تم ایمان کے درجے۔ تو یہ انسانی کمزوری بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں کہ ایمان بھی لاؤ، اور دوسرے یہ کہ شکر، ہر معاملے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریا، یعنی کسی کو مصیبت زدہ کو بھی دیکھ کر تم شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح مجھے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل رکھا کہ میں اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کر سکوں۔ اللہ بلغنا رمضان مع صحت و عافیت، اللہ تعالیٰ
یہی صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچانا، اس کی خاص دعا کریں۔ الحمد للہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور محض اللہ کے لیے خالص نیت کے ساتھ الحمد للہ پانچواں پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے مرتے دم تک جوڑے رکھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کر اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔